وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاہِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابْنَ مریم۔ فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا، آپ سے، نوح سے، ابراہیم سے، وعیسیٰ سے، موسیٰ سے، وعیسیٰ ابن مریم سے علیہ السلام، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے بڑا پکا عہد لیا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عالم میثاق کی بات بیان فرما رہا ہے، اور عالم میثاق عالم ارواح ہے۔ یعنی جب یہ دنیا نہیں بنی تھی، انسانوں کے اجسام نہیں بنے تھے، تو انسانوں کو دنیا میں آنے سے پہلے وہ ایک اور عالم میں تھے جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روح تو پیدا کر دی تھی۔ تو اسی عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے کچھ عہد لیے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد کی طرف اشارہ فرمایا کہ حبیب یاد کیجئے اس عہد کو جو ہم نے لیا تھا نبیوں سے، آپ سے بھی لیا تھا، ان میں سے نوح علیہ السلام سے بھی لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا تھا۔ ویسے تو تمام نبیوں سے ہی لیا تھا، کیونکہ پہلے بتایا میثاق النبیین، لیکن یہاں پر ان چند بزرگوں کا ذکر ان کے بڑے مرتبے کی وجہ سے ان کو خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، یا یہ اولو العزم رسولوں میں سے تھے اس لیے ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ عہد کیا تھا؟ تو برا اس کے بارے میں مختلف تفاصیل ہے، مختلف باتیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام کے درمیان میں خاص ہے۔ تو البتہ علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو عہد لیا گیا تھا کہ ہر نبی ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تو یہ عہد تھا، یا یہ عہد لیا گیا تھا کہ ہر نبی آقا علیہ السلام کی بشارت سنائیں گے، یا یہ عہد لیا گیا تھا کہ ہر نبی جو اپنے بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں بتایا کرے گا کہ میرے بعد فلاں نبی آئیں گے، فلاں نبی آئیں گے، اور یا یہ عہد کیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے انبیاء کی شریعتوں میں فرق ہوگا، لیکن جو دین ہے، جو خاص باتیں عقائد کی باتیں ہیں، یعنی توحید الہی، ملائکہ، فرشتے، کتابیں وغیرہ، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ عہد لیا گیا تھا۔ تو بہرحال جو بھی عہد لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بڑا زبردست عہد لیا تھا، اخذنا منہم میثاقا غلیظا۔ اب یہاں پہ جو ایک اور لفظ ہے، یہ آخری جملہ جو ہے نا، یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اب نبی علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے، اور ہم نے ان سے بڑا پکا عہد لیا تھا۔ تو اب یہاں پر نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، نبیوں کا ذکر ہے صرف۔ تو اب اس سے مراد جو ہے وہ جو نبی علیہ السلام کی حمایت کے لیے عہد لیا تھا، جس کو قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ اس کو بیان کیا گیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں اور پھر تمہارے درمیان میں ہمارے نبی علیہ السلام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تو تم سب پر واجب ہے کہ ان کی مدد کرو اور ان پر ایمان لے کے آؤ۔ پھر سب انبیاء سے پوچھا کیا تم نے میرے عہد کو قبول کیا؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم نے اس عہد کو قبول کیا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط عہد قرار دیا۔ تو یہاں سے اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس رکوع کی آخری آیت میں فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے، تو یہ عہد لینے کا مقصد بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ تم سے ہم نے عہد لیا تھا کہ فلاں فلاں بات پہ عمل کرنا، نبیوں سے خاص طور پر۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تاکہ تم لوگ سچے ہو، اور تمہارے سچائی کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا، کیا تم نے ہمارے نبی علیہ السلام کی آمد کی اطلاع لوگوں کو دے دی تھی۔ تو اب اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کا حساب ہوگا، ان سے ہی پوچھ گچھ ہوگی، تو ایک عام مومن سے کیوں نہیں پوچھ گچھ ہوگی؟ تو سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ البتہ جو ان باتوں کے منکر ہیں تو اللہ نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یہاں جیسے کہ آیت طیبہ میں بیان کیا گیا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچوں میں کر دے، اور ان منکروں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور ان دردناک عذاب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو لوگ اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے پروگرام میں پھر اس کی سورہ احزاب کے دوسرے رکوع سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت طلب کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔